سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا. معاملہ اسٹیک ہولڈرز کے سامنے اٹھانے کا اعلان. وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں عدالتی فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں. جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. بھارت کو یک طرفہ اقدامات کا حق نہیں. بھارتی سپریم کورٹ نے آج مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا اقدام درست قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 370 کی بحالی کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں. بھارت کا پارلیمنٹ ہو، بھارت کا عدلیہ ہو، وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے. بھارتی عدلیہ اقوام متحدہ کی قراردادیں دوبارہ تحریر نہیں کر سکتی. بلاول بھٹو کا رد عمل. عالمی برادری سے کشمیر نوٹس لینے کی اپیل کر دی. وزیر داخلہ کے ساتھ پریس کانفرنس اور ہر حال میں انتخابی مہم چلانے کا اعلان. جہاں تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس ہے، میں نے ساتھ یہ ضرور اپلیکیشن ڈالا ہے کہ لائیو اس کیس کو چلایا جائے. دیکھو، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے تو الیکشنز لڑ رہے ہیں، ہم نے اپنے کیمپین چلانے ہیں جو بھی حالات ہو. ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہو سکتی. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صاف صاف بتا دیا. پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور ہر حال میں ختم کیا جائے گا. ریاست سے لڑنے والوں کے خلاف پوری قوم کو مل کر لڑنا ہوگا. جسٹس اعجاز الاحسن کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط. بینچز کی تشکیل پر تحفظات کا اظہار. کہا ججز کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس فیصلے کی اپیل 7 ججز سنیں گے. پک اینڈ چوز کا تاثر ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا. بینچ میں سینئر ترین 7 جج شامل کیا جائے گا. توشہ خانہ فوجداری کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. تاحیات نااہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد. سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. کیس لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھجوا دیا گیا. چیف جسٹس کہتے ہیں اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے. الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات پر فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ سے نوٹس جاری. سماعت 19 دسمبر تک ملتوی. نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس. ملتان ڈویژن سے انتخابی امیدواروں کو انٹرویوز. سابق وزیر اعظم 18 دسمبر کو کراچی جائیں گے اور ورکر کنونشن سے خطاب. شیڈیول. متحدہ کے وفد سے ملاقات بھی متوقع. نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے. ان کا فیصلہ کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے. الیکشن کمشنر سندھ پر عدم اعتماد کا اظہار. متحدہ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اعجاز چوہان کی موجودگی میں شفاف انتخابات کا امکان نہیں. شہریوں کے حقوق پر شب خون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جعلی انتخابات قبول نہیں کریں گے. بالکل چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. اب کون ہوتے ہیں؟ یہ پارٹی ان کی باپ کی ہے. چھوڑ دو. تو تکار اور چیخ و پکار. میئر کراچی کی زیر صدارت سٹی کونسل کے اجلاس میں مچھلی بازار منظور. پی ٹی آئی فروڈ گروپ کے اسد امان کے بولنے پر ہنگامہ ہو گیا. غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کا قتل عام جاری. شہداء کی تعداد 18,000 سے بڑھ گئی. 49,000 سے زائد زخمی. مجاہدین کا صہیونی فورسز کو منہ توڑ جواب. اسرائیلی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا. حج درخواستیں جمع کرانے والوں کی تعداد میں کمی. درخواستیں اب 22 دسمبر تک وصول کی جا سکیں گی. حج مزید 50,000 روپے سستا کرنا چاہتے ہیں. وزیر مذہبی امور کی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ. وزارت داخلہ میں نئی ویزا رجیم کا اجرا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. لاہور میں تڑپتے مریضوں کا اللہ مالک. سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز 13 روز سے بند. حاملہ خواتین، کینسر، شوگر اور گردوں کے مریض رل گئے. فیصل آباد کے تمام سرکاری اسپتالوں میں بھی ہڑتال. جب تک ڈاکٹرز
حق حلال کی کمانا نہیں شروع کریں گے، جب تک ڈاکٹرز تنخواہ اتنی لیں گے جتنا وہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن 15 دن کام نہ کریں اور تنخواہیں پوری لیں. ڈنڈی نہ ماریں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں ڈاکٹروں سے خطاب. محسن نقوی کہتے ہیں ڈاکٹر جب تک حق حلال کی کمانا شروع نہیں کریں گے سب کیسے ٹھیک ہوگا. آپ 10 دن کام کریں اور 15 دن نہ کریں تو یہ حرام کی کمائی ہے. تقریب کاری کا منصوبہ ناکام. لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، بہاول نگر، سیالکوٹ اور حافظ آباد میں آپریشن کیا گیا. سی ٹی ٹی نے 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے، بارودی مواد بھی برآمد. پہلی بیوی کے ہوتے دوسری شادی کیوں کی؟ کراچی کی عدالت نے کرسچن میرج ایکٹ کے تحت سزا سنا دی. پہلی بیوی کی شکایت پر شوہر کو 3 سال قید اور 30,000 روپے جرمانہ. اس وقت میری عمر 70 سال کے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پر رحم کرتے ہوئے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. ضلع خیبر میں 70 سال کا شخص بیٹے کا باپ بن گیا. آج بیٹیوں کی پیدائش کے بعد وارث ملنے پر ضعیف بسمت آفریدی خوش ہو گیا. کہتا ہے فٹ رہنے کے لیے کھانا کم کھاتا ہوں، ورزش زیادہ کرتا ہوں. قومی ٹیم کی پرتھ میں پریکٹس. محمد حفیظ کیمرہ میں 4 روزہ میچ کے انتظامات سے مایوس. کہتے ہیں کہ پچ سلو تھی، ہو سکتا ہے یہ ان کی حکمت عملی ہو. کھلاڑی یہاں مقابلہ نہیں فتح کے لیے آئے ہیں. امید ہے ابرار احمد دوسرے ٹیسٹ تک فٹ ہو جائیں گے. ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق نے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. قومی T20 کے اختتام پر کھلاڑیوں کا گارڈ آف آنر. PCB نے سلیکشن کمیٹی میں شمولیت کی پیشکش کر دی. اور لمبی مونچھیں اور منفرد جیپ. جنوبی وزیرستان کے مستان خان نے 2 لاکھ کی جیپ کو دلہن کی طرح سجا لیا.